السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو جو ہے ان کو ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل بھی یہی بات کی گئی تھی، اور فیصل بابڈر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پی ایم ایل این میں خود دھڑے بندی ہو رہی ہے، اور وہی ایک دھڑ جو ہے اٹھ کے دوسرے دھڑ کے لوگوں کو اریسٹ کروا رہا ہے، ان کے اوپر ریفرنسز کو مضبوط کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اینٹی نارکوٹکس فورس کی ایک اپنی کارروائی ہے، ان کا کریک ڈاؤن ہے، ان کا آپریشن ہے، اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے کرپٹ ارکان اسمبلی کے خلاف آن ایکشن جو ہے ایک اسٹریٹجی انٹروڈیوس کیا، اور اسٹریٹجی میں یہ ہے کہ جتنے بھی کرپٹ مافیا ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر کینسل کرانا۔ پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے جو ہے ترامیم کا بھی کہا گیا ہے کہ اس پروڈکشن آرڈرز میں ترامیم ہونی چاہیے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پروڈکشن آرڈرز کو یوٹیلائز کر کے اس طرح آن فرنٹ نہیں آنا چاہیے، اور اس میں ترامیم کے لیے جو ہے لوگ بھی اس باقی جو اراکین ہیں وہ بھی اس پر اگری کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور اس کی وجہ بے شک یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمان میں کوئی بھی شخصیت موجود ہے اس وقت، تو وہ جو ہے اوور آل نیشن کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے، تو کیا نیشن کی ریپرزنٹیشن اس قسم کے لوگوں کے اوپر جو ہے زیب دیتی ہے؟ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے این آر او کے حوالے سے ہمیشہ سے بات کی ہے کہ این آر او نہیں ملے گا، لیکن این آر او اگر نہیں ملے گا تو آخر دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ دوسرا آلٹرنیٹ انہوں نے جو ہے کلیئرلی بتا دیا، جو آج سے پہلے انڈائریکٹلی بات ہوتی تھی پلی بارگین کی، کہ پلی بارگین کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، اور اب یہ کلیئر ڈیل ہے، کوئی انڈائریکٹ ڈیل نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اس کیس میں ڈیولپمنٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ رانا ثناءاللہ کی کیس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے اور کیا جو ہے اس پہ فردر ایکشنز ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے حوالے سے جو زرداری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا، میرے اوپر بھی اسی طرح ریفرنسز بنائے گئے، کیسز بنائے گئے، ان کے ساتھ بالکل ناجائز ہو رہا ہے۔ آج ان تمام تر موضوعات پر اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید میمن صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں امجد افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کے ساتھ موجود ہے رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمیں کال پہ جوائن کریں گے خرم نواز گنڈاپور صاحب پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل۔ السلام علیکم، آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ سر، آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ وتھ یو، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کیس کے حوالے سے، جیسے کہ یہ ایک منشیات کا کیس ہے اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے جو ہے ایک چھاپا مارا رانا ثناءاللہ صاحب سے، جو ہے ان کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے تعلق ہے وہ اپنے فیصل آباد کے ڈیرے کے اوپر جو ہے اسمگلرز کو وہاں پہ ٹھکانہ دیتے تھے، ان کو وہاں پر رکھتے تھے، اور یہ تمام تر سیناریو جو سامنے آیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلے خان صاحب نے ایک بات کر دی تھی رانا ثناءاللہ کے لیے، اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو آج کل جو سین ہوا ہے، اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسکلی سیاسی اسکینڈل ہے، اور ابھی تو کوئی چیزیں ثبوت تو ان کے پاس اویلیبل ہوئے نہیں۔ سر لیکن ان کی جو فیملی ہے، ان کی فیملی فوراً دوسرے جو ہے ایک مقام پر منتقل ہو گئی، اس کے بعد ان کا بھی نہیں بتایا گیا رانا ثناءاللہ صاحب کا، کہ اے این ایف نے یہ کہا کہ فردر اپڈیٹس ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس بات کی تصدیق کی کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی سرکار ہے جی، سرکار اس وقت جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ ان کی فیملی اگر وہاں سے شفٹ ہوئی ہے جی، تو اس کی بھی کوئی چیزیں سامنے آنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب بہت پرانے۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو پھر لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، تو کیا جو ریاستی دہشت گردی تھی ماڈل ٹاؤن کی اور قتل عام، کیا وہ درست تھا؟ وہ تو ظاہر، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کو الگ الگ کر کے دیکھنی پڑے گی۔ اگر کورٹ کا آرڈر آ گیا ان کی گرفتاری کا، ان کو گرفتار کرے، اس کیس میں گرفتار کرے، جو جینین کیس ہے اس میں گرفتار کرے۔ میں یہ سمجھتا کہ اچانک سے ایک چیز سامنے آئی اور وہ کچھ دنوں باہر تھے پہلے، اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسا پہلے ماضی کی طرح اور حکومتیں کرتی رہی ہے، یہ بھی اسی کا ہی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس کوئی اور ہونا، لیکن اس پر جو ہے کوئی کارروائی نہ ہو پائے تو دوسرا کیس بنا دینا، تو یہ کس چیز کا فیلئر ہے؟ یہ تو سرکار، یہ سسٹم کا فیلئر ہے، گورنمنٹ کا فیلئر ہے، یا عوام کا؟ نہیں، عوام تو پسری ہے، عوام کو رانا ثناءاللہ کے معاملہ سے کوئی لینے دینے نہیں ہے، مگر کہنے کا مقصد، لیکن کیا عوام کا اس میں یہ رول نہیں تھا کہ عوام آج سے پہلے ہمیشہ خاموش رہی، جو بھی ہوتا رہا اس کو سہتی رہی؟
دیکھیے عوام کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت ذریعہ معاشی نہیں ہے. وہ کھڑے کس طرح ہوں گے, کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. پہلے وہ ماضی میں کھڑے ہوتے رہے اور وہ پرابلم یہ ہوتی رہی کہ پھر حکومتیں دوبارہ سے ایک ساتھ بیٹھ گئی اور پھر ان کے معاملہ چلتے رہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا تعلق اس کیس سے ہے ہی نہیں, ایک بندہ باہر نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے امجد افریدی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو ہے ورڈکٹ دے دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کانسٹنٹلی اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی دہشت گردی ہے. بہت شکریہ الوینہ. میرے بھائی نوید صاحب نے جو اپنا تجزیہ پوائنٹ آف ویو رکھا ہے, میں اس سے بالکل ایگری نہیں کروں گا. دیکھیں, ایک ہماری جو فورسز ہے اس کو ایک اطلاع ملی کہ ایک منشیات, ایک آدمی, ایک پارلیمنٹ کا ممبر وہ لے کر جا رہا ہے, منشیات لے کر جا رہا ہے 21 کلو ہیروئن اور چرس وغیرہ. یہ تو اس پر انہوں نے کارروائی کی, کارروائی پر وہ چیز برآمد ہوئی. انہوں نے وہاں ہاتھا پائی کی ان فورسز کے ساتھ, وہ چیز وہاں سے نکلی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیس کیا. اس سے گورنمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یہ انہی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. ہماری گورنمنٹ ایک سال ہو گیا تقریباً وہ آئے ہوئے, وہ اپنے لوگ بھرتی کرنا, مکمل نہیں ہوا, ہاں ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا, اپنے لوگ بھرتی کرنا, پھر ان کو گائیڈ لائن دینا, پھر ان سے اس طرح کے کام کروانا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک دیکھیں, غریب آدمی جب پکڑا جاتا ہے, اسے جب منشیات ہیروئن اسمگلنگ کے چکر میں اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے یہ آوازیں نہیں نکلتی, کیونکہ یہ رانا ثناء اللہ ہے اور ان سے اتنی منشیات نکلی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی یہ خبریں چلتی رہی ہیں, ان کے کالا دم تنظیموں سے رابطے, ان کے پاس منشیات کے اڈے لگے ہوئے ہیں, یہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آج پکڑے گئے, اور اسی طرح سے جو بھی غلط کام کرتا رہے, یہ پہلی بار حکومت کیسے جسٹیفائی کرے گی؟ حکومت ڈے ون سے یہ ٹیک دے رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں, لیکن خود کو جسٹیفائی کیسے کرے گی؟ حکومت کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ہمارے کوڈ ہیں, انڈیپینڈنٹ کوڈ ہیں, کوڈز کے انڈر میں آ رہی ہے گورنمنٹ ساری. کورٹ میں جائیں, اگر وہاں ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس میں ملوث تھی یا اس نے یہ کروایا, تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے. رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ, اور یہ ظلم میرے ساتھ بھی ہوا ہے, اور مجھ پر بھی ایسے ہی کیسز اور ریفرنسز بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ الویلا. دیکھیے, رانا ثناء اللہ کے خلاف جو FIR کٹی ہے, لانچ ہوئی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہر حکمراں جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی, وہی چیز عمران خان صاحب آج کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی کیا چیز کر رہے ہیں سر؟ یہ جو سیاسی انتقام جو ہے, جو FIR کاٹنا, بند کرنا, پیپلز پارٹی کے خلاف کی, اور پیپلز پارٹی نے PMLN کے خلاف انتقامی کارروائی کی. میں گزارش کرتا ہوں, ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. جی ماضی میں سر, بہت آپ جیسے بہت کم پولیٹیشنز ایڈمٹ کرتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. آج عمران خان صاحب نے اس روایت کو زندہ کر دیا ہے, اور وہی کچھ کر رہے ہیں خان صاحب کہ جو وہ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے اس چیز کو روکا کہ ہم غلطی کر رہے تھے, تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ایک دوسرے نے. میری بات ہونی ٹھیک ہے. نون نے اور پیپلز پارٹی نے اس غلطی کو تسلیم کیا کہ ہم نے غلطی کی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس دوران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل احتساب کا عمل آپ نے شروع کیا. تو یعنی رانا صاحب کا دامن پاک ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں پاک ہے. بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگانا, یہ اتنی ہیروئن اور چرس لگانا, گھٹیا شخصیت کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا بہت بڑا کیس ہے. جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کو کمیشن کو سامنے نہیں آنے دیا گیا. مجھے کہنے دیجیے. جی سر. بالکل, اگر وہ چیز ہے تو آج عدالتیں اس کا فیصلہ دیں, اور لوگ موجود ہیں, وہ عدالت میں بھونا اور چینلز پر لائیو دکھایا گیا. میں نے کہا 12 مئی کو بھی ایسا ہی ہوا, آج چینل نے لائیو دکھایا. 12 مئی کو بھی ایسا ہی ہوا, کراچی کی سڑکوں پہ لوگوں کو بھون دیا. اس کا کیا ہوا؟ کراچی کی سڑکوں پہ لائیو دکھایا گیا ہے کہ 12 مئی کو بھی جو واقعہ ہوا.
ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا کہنے کا جو مقصد ہے، بالکل سانحہ ماڈل ٹاؤن اگر ہوا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں، عدالتیں ان کو سزا دیں۔ سر لاسٹ جو ٹینیور تھا وہ پی ایم ایل این کا تھا، پی ایم ایل این کے ٹینیور میں پاکستان عوامی تحریک نے بہت فائٹ کیا کہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کیا جائے، لیکن جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ بھی آئی، پھر اس کے بعد اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا۔ میم میرے کہنے کا مقصد ہے آپ اس میں گرفتار کریں نا ان کو۔ آپ نے یہ جو نیا ڈرامہ کیا ہے منشیات کا، نوید صاحب والی بات کر رہے ہیں کہ یہ نیا ڈرامہ ہے۔ پہلے میری بات تو کرنے دیجیے، مجھے بات تو کرنے دیں۔ ایک منٹ میرے بھائی، مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے تو قانون اس جو کیس ہے اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کریں نا۔ اب یہ نئی جو چیزیں کر رہے ہیں یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، یہ اپوزیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ لوگ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہل جل کے پھر نئے راستے نکالے۔ سرکار ان کے پاس ہے، ہم کیا طاقتور ہوں گے؟ عوام پریشان ہے، عوام بہت پریشان ہے، عوام بھوک سے مر رہی ہے، عوام بھوک سے مر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، نہیں ہم نے نہیں مارا، یہ گورنمنٹ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے، ایک سال میں میرے بھائی، ایک سال کے اندر آپ نے 4 بار مہنگائی کو عروج دیا۔ آپ یہ دیکھیں ایک سال کے اندر ہر بار نیا بجٹ، ہر بار بجٹ، آپ یہ دیکھیں عوام کس قدر پریشان ہے۔ پہلے 7 مہینوں سمجھا میری بات؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے خان صاحب کی حکومت اپوزیشن کو ڈرا نہیں سکتی، دھمکا نہیں سکتی۔ یہ کوئی زرداری صاحب اندر ہے، زرداری صاحب نے اپنی ضمانت کے کاغذ واپس لیے ہیں۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی جان؟ زرداری صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے، عدالتیں موجود ہیں، بالکل قانونی پروسیس ہے۔ زرداری صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے، نہ بلاول بھٹو زرداری ملک چھوڑے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن بھی ملک نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ اس آمری حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ میں یہاں پر آؤں گی، نوید سے جانوں گی۔ نوید، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کا بھی آلموسٹ یہی ٹیک ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کیس ہے اسی کیس کے اوپر پروسیڈنگز ہو، نیا کیس ہے، نیا ڈرامہ نہ ہو۔ فار انسٹنس یہ ڈرامہ ہے، لیکن ابھی کمپلیٹ انویسٹیگیشن سے پہلے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ ہے؟ دیکھیے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے منشیات فروش ہیں، وہ خود منشیات لے کے گاڑی میں جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سنی ہوئی پاکستان میں ہمیں یہ چیزیں ساری چیک کرنی پڑے گی کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے عرصے وہ وزیر ہیں۔ منی لانڈررز بھی جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار خود بھی تو چلے جاتے ہیں، ہوتی ہے چین ہوتی ہے ان کی، لیکن خود بھی تو کرتے ہیں۔ میری بات پوری ہوئی تھی، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو صرف ہم ایک بیٹھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ اس پر کتنے کلو کی کہی گئی ہے ہیروئن؟ 21 کلو کی 21 کلو کی ہیروئن، 15 کلو ایک ہیروئن ہے اور باقی ثناء اللہ صاحب ڈگی میں ڈال کے سیٹ کے پیچھے ڈال کے جا رہے ہیں۔ جی بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو یہ کام ہی کرنا ہو تو کسی اور سے کریں، اگر انہوں نے بزنس کرنا ہے اس کا۔ اور بہت سارے کیس، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان کو جو ہے ماڈل ٹاؤن کیس میں جو ہے وہ کرے، کون اعتراض کرتا ہے؟ مگر میں ایک بات بتا دوں کہ میرے بھائی نے بڑی سی بات کی، یہ تحریک انصاف والوں کے پرسنٹیج بہت اچھی ہے۔ اچھا، کہ ہماری حکومت میں پرسنٹیج یہ تھی اور آپ کی حکومت میں یہ تھی، قصوروار تو یہ دونوں بیٹھے عوام کو خراب کرنے۔ عوام بالکل پھر تو پہلی بار آئے، انہوں نے تو بار بار اقتدار میں آئے ہیں سر۔ دیکھیے پہلی بار بھی آئے سر، میں آپ سے جانوں گی بریک کے بعد، میں آپ سے یہیں سے بات کروں گی، پر یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا چاہیے سن انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا واقعی 21 کلو کی ہیروئن اور جو بھی ان کے پاس منشیات تھی، کیا واقعی وہ اس کے اسمگلنگ میں ملوث رہے؟ اور اب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ اب تک جو کیس ہے وہ انڈر پروسیڈنگز ہے، اور ANF نے بھی اب اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں دی اب تک۔ دوسری جانب ان کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی تھا، ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ تھا وہ بہت بڑا سانحہ تھا جس کے اوپر پاکستان عوامی تحریک کافی ووکل تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ نوید صاحب، آپ سے میں جان رہی تھی کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو کیس تھا ان کے اوپر، اسی کے حوالے سے ان کے اوپر زیادہ پروسیڈنگ سٹرونگ ہونی چاہیے تھی، لیکن جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ بھی آئی، JIT بھی بیٹھی تھی، اور پھر وہ کمیشن رپورٹ کا بار بار مطالبہ کیا گیا کہ اس کو منظر عام پر لے کے آیا جائے، لیکن پھر اچانک سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا چینج آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں جو اس رپورٹ کی کمیشن نے بنایا، اس میں لکھا گیا ہے، ابھی بھی ایکسپوز نہیں ہو سکتی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل صحیح بات دیجیے، ہم اس بات جو بھی بات کر رہے ہیں، میں بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں، اس سے عام پبلک کا کوئی تعلق نہیں۔ عام پبلک ریلیف چاہتی ہے،
عمران خان صاحب سے وہ ریچ آتی ہے. میں ایک بڑے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں اس میڈیا پہ بیٹھ کے کہ عمران خان کرپٹ ہو نہیں سکتا کبھی بھی, مگر کمزوریاں بہت ہیں اس کام میں. اب میرے ساتھ چلے, میرے بھائی نے ان کے پاس پرسنٹیج بہت اچھی ہے کہ ہم جب آئے تو اتنی پرسنٹیج تھی, اب اتنی پرسنٹیج چھوڑیں. گراس روٹ پہ چلتے ہیں, یہاں سے ہم پار کرتے ہیں لالو کھیت آتا ہے. میں بیسکلی خود لالو کھیت کا جو ہے پلا بڑا ہوں, میں وہاں کا مقامی ہوں. وہاں چلیں, عام پبلک کے حالات دیکھ لیں کیا ہے, وہاں پبلک کیا مانگ رہی ہے, لوگوں کو کیا چاہیے. 20,000 روپے کا ایک بیوہ عورت کا بجلی کا بل آتا ہے. اب مجھے بتایا اس سے رانا ثناء اللہ کا کیا تعلق ہے. میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں نوید صاحب, میں یہاں پہ خرم نواز گنداپور صاحب نے ہمیں کال پہ جوائن کیا, ان سے بھی جانوں گی کیونکہ ان کی کافی اسٹرانگ انسائٹس تھی اس کیس کے اوپر. جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ پاکستان عوامی تحریک سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور خرم نواز گنداپور صاحب دونوں بہت ووکل رہے, انہوں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل جو ہے گفتگو کی. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم خرم نواز گنداپور صاحب. وعلیکم السلام جی, اللہ پاک کا شکر ہے, الحمدللہ. صاحب, اس کیس کے حوالے سے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی کیس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی. ان کو ANF نے جو ہے گرفتار کیا, اور اب کانسٹنٹلی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جو گرفتاری ہے یہ بدماشی ہے اور یہ سراسر جو ہے غنڈہ گردی ہے, ریاست کی دہشت گردی ہے. لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ ریاست کی دہشت گردی ہے تو ماڈل ٹاؤن سانحہ کیا تھا؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی, کھلے عام قتل؟ اس کے بعد جسٹس باقر نجفی رپورٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کافی کہا کہ اس کو منظر عام پر پبلک پر آنا چاہیے, اور بھی بہت سارے فیکٹس آپ لوگوں نے سامنے دیے. تو اس کیس میں آخر فردر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی, اور کیوں اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کافی کنوکٹڈ دکھائی دے رہے تھے, لیکن اچانک سے پھر کیا اپڈیٹس ہوئی اس کیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جہاں تک ماڈل ٹاؤن کے کیس کا تعلق ہے, چونکہ وہ عدالتوں میں ہے, میں کمنٹ اس حد تک نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک جو کمال ہے وہ آپ کی وساطت سے میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گی کہ جسٹس باقر نجفی کی مکمل رپورٹ آج تک ہم کو نہیں ملی, باوجود اس کے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے فیصلہ کیا. نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے وقت کے ہوم سیکرٹری نے اور اس وقت کے ہوم سیکرٹری نے ابھی تک رپورٹ کے جو اٹیچمنٹس تھیں مکمل طور پہ ہمیں نہیں دی, بلکہ آج سے 4 دن پہلے ہمارے وکیل نے پھر ایک ریمائنڈر دیا ہے ہوم سیکرٹری کو کہ جی ہم کو وہ رپورٹ کے جو بقیہ حصے ہیں وہ دیے جائیں. اور ہمارا ابھی تک ہائی کورٹ میں بھی وہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ جی حکومت نے جو رپورٹ دی ہے وہ صرف رپورٹ کا ایک حصہ دیا ہے, مکمل رپورٹ ہمیں آج تک نہیں مل سکی. تو خرم صاحب, آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اب جب ججمنٹ بھی آ گیا, ایون لاہور بینچ کے ججز نے کہا کہ ان کو ڈیسیجن مل جانا چاہیے, اوپن ہونا چاہیے, تو پھر کیوں ہرڈل آ رہا ہے اس میں؟ کیونکہ بیوروکریسی منہ زور ہے, بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور حکومت کے وزراء کی یہ ایفیشنسی نہیں ہے کہ وہ بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکیں. یہی بیوروکریسی نے تب کیا اور یہی بیوروکریسی آج کر رہی ہے, ہیلے بہانوں سے, مختلف ڈیلینگ ٹیکٹکس سے وہ یہ کر رہے ہیں. یہاں تک سوال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہی واز دی ایگزیکیوٹر آف دی ماڈل ٹاؤن میسیکر. اگر آپ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کا جو حصہ منظر عام پہ آیا ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ایک جملہ میں صرف بولتا ہوں کہ the police did exactly what they had been sent for. تو یہ کروانے والے تھے. اب یہ تو شومی قسمت ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک ڈرگ مافیا کا ممبر ہونے کے ناطے اریسٹ کیا گیا ہے, اور جو میں FIR پڑھی ہے ان کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن نکالی گئی ہے. تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک میجر رینک کے آفیسر نے ان کو روکا ہے, 15 کلو گرام ہیروئن ان کی گاڑی سے نکلی ہے. 10 کلو گرام سے زیادہ ہیروئن اگر ہو ہائی وے کے اوپر جو پکڑی جائے تو اس کی سزا لائف امپریزنمنٹ ہے یا ڈیتھ پینلٹی ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ قانون حرکت میں آئے گا اور پہلے حنیف عباسی صاحب کے کیس کی طرح یہ نہیں ہوگا
کہ پھر ان کو VIP ٹریٹمنٹ دے کے کچھ عرصہ جیل میں رکھ کے اور پھر فارغ کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دس از ناٹ اے بیلیبل اوفینس. جی لیکن خرم صاحب اپوزیشن از ناٹ ایکسیپٹنگ کہ جو رانا صاحب ہے ان کے پاس ان کی گاڑی سے منشیات نکلی ہے، ان کی کوئی ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ دوستی ہے، ان کے اڈے پہ فیصل آباد میں ڈرگ ڈیلرز اور اسمگلرز بیٹھتے ہیں. دے ناٹ ایکسیپٹنگ دس. یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ انتقامی کارروائی ہم تو ان کی حکومت کے وقت کہتے تھے کہ سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کل کے آپ پروگرام میں چودھری شیر علی کو بلا لیں. چودھری شیر علی تو محترم نواز شریف صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں اور عابد شیر علی صاحب کے والد ہیں. آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو رانا ثناء اللہ کا کچا چٹھا سارا سنا دیں گے. وہ تو PMLN کے MNA رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم سے پوچھا جائے، PMLN کے اپنے افراد سے پوچھ لیں. چودھری شیر علی کو آپ پروگرام کو بلا لیجئے اور پتہ کر لیجئے. ٹھیک، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا. ہی از اے ڈرگ ڈیلر، بلکہ ڈرگ ڈیلر سے یہ اوپر ہیں، یہ تو سرپرست ہے. ان کی سرپرستی میں ڈرگز بکتی ہیں، ان کی سرپرستی میں سارا کچھ ہوتا ہے، اور وہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے دہشت گردوں کو جاتا ہے. یہ بات میں ٹیلی ویژن پروگرام میں کر چکا ہوں 2016 میں. سر جیسے آپ نے بتایا کہ منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اور رانا صاحب نے ابھی کچھ عرصہ ایک پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ جب ریمیٹنسز پاکستان آتی ہیں تو اس کا سوال اور جواب کا کسی کو حق نہیں ہے، کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کسی کے اوپر ریفرنسز ہیں تو کیا اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کے پاس ریمیٹنسز کن ذرائع سے آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں؟ یہ کیسا سٹیٹمنٹ دیا رانا صاحب نے؟ دیکھیں، ریمیٹنس اگر تو میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا والد مجھے بھیج رہا ہے یا میری بہن یا بیٹی، تو پھر تو سمجھ آتی ہے. اگر ریمیٹنسز ایک اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں، بے نامی آ رہے ہیں، اور دوسری بات اگر ریمیٹنس آیا ہے تو کیا اس ریمیٹنس کے اوپر وہاں وہ شخص جو ریمیٹنس کر رہا ہے وہ یہ حیثیت رکھتا ہے ریمیٹنس کرنے کی؟ اگر ایک آدمی $2000 پہ وہاں ملازمت کر رہا ہے اور ریمیٹنس وہ $1,00,000 کی بھیج رہا ہے تو $1,00,000 اس کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ حکومت کو بالکل حق ہے پوچھنے کا. بالکل حق ہے پوچھنے کا. بہت بہت شکریہ خرم نواز گنڈاپور صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی سر، اچھا یہ جو باتیں کر رہے تھے میرے بھائی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو گاڑی سے 21 کلو 15 کلو ہیروئن تھی بقایا، اس کے ساتھ منشیات 21 کلو ٹوٹل تھی، تو وہ کیسے نکلی؟ آپ مجھے بتائیں کہ شرجیل کہ وہ اپنی گاڑی میں نہیں لے کے جا سکتے. اب شرجیل میمن کے گھر سے نہیں، یہ خرم نواز گنڈاپور صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈرگ ڈیلر کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے، اور میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں اور وہ نیکسٹ لیول ہے. انہوں نے شرجیل میمن کے گھر سے 500 کروڑ روپے وہاں سے نکل سکتے ہیں، تو ان کی گاڑی سے 21 کلو منشیات کیسے نہیں نکل سکتی؟ اور سیکنڈ یہ انہوں نے جس طرح، یہ تو میں تو سوچ رہا ہوں، کل سے سوچ رہا ہوں کہ یہ ماڈل ٹاؤن والوں کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا نا، یہ ان کی بدوائیں لگی ہے کہ یہ اس کیس میں پکڑا گیا ہے. یہ لینڈ گریپر ہے، یہ منشیات کا کام کرتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، یہ اس کے یہ قبضہ مافیا میں گھسا ہوا ہے. اس نے تو ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگ مروائے ہیں اس نے، زندہ لوگوں کو، چلتے پھرتے لوگوں کو قتل کروایا ہے اس نے. کالا دم تنظیموں سے اس کے رابطے ہیں. تو یہ تو شکر ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کبھی نہ کبھی پکڑا جانا تھا. تو یہ آج پکڑا گیا. آج پورے اس کے بقایا جو ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کے اڈوں میں، منشیات کے کاموں میں، اس کے ساتھ لینڈ گریپری میں، آج وہ شور مچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی خالی اس وجہ سے شور کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں کیوں ہوا. او بھائی، خان صاحب یا ہماری گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی اس میں ملوث ہوا، آپ فوٹیج نکال لیں. ہمارا آج کا جدید دور ہے، میڈیا اتنا تیز چل رہا ہے کہ آپ نکال کے بتائیں کیا ہوا. ابھی خرم نواز گنڈاپور صاحب نے ایک بڑی سی بات کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ حنیف عباسی صاحب کدھر ہے؟ تو ان پر کیس کس نے ڈالا؟ نہیں، انہوں نے ان پر کیس کس نے بنایا؟ ابھی ریسنٹ ایفیڈرین کا کیس تھا، ابھی ریسنٹ تھا. باہر گئے. دیکھیں یہ بھی جسٹ یہ بھی جائیں گے. ابھی گنڈاپور صاحب نے بڑی سی بات کی کہ جی وہ گئے، ان کو پکڑا اور VIP ٹریٹمنٹ دی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ بھی سوالی نشان ہے. نہیں، پولیس کا کام، پولیس کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بہرحال میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی انوالو ہے تو پاکستان میں سزا کا
हिसाब किताब होना स्टैंडर्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। राणा साहब, यही तो हम बता रहे हैं। आप राणा सनाउल्लाह साहब के लिए क्या कहेंगे? क्या वो वाकई बेकसूर है? और जिस तरह आपके लीडर कह रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये मासूम है, इनके साथ ज्यादती हुई है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे यही सवाल किया, इसमें अगर आप दोबारा कुछ ऐड करना चाहते हो। दूसरी जानिब आप लोग के जो पीपल्स पार्टी की और आला क़यादत है वो भी रेफरेंसेस फेस कर रहे हैं, और अनवर मजीद साहब आपके करीबी दोस्त भी हैं आपकी पार्टी के सरबराह के। अब उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर शायद नैब भी उनसे पैसे वैसे वसूल कर लेती है, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। देखें, बात यह है कि पहले मैं राना सनाउल्लाह की बात करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो मंशियात और ये चीज़ों में जो गिरफ़्तार किया है, ये तो वाकई काबिल मज़म्मत है, लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंसेस हैं तो अदालत में उनको पेश किया जाए, अदालत में वो फेस करेंगे और अदालतों को मेरिट पर फैसले करने चाहिए। क्या अदालतों के ऊपर भरोसा रहा है अब लोगों को? देखें, बिल्कुल अदालतों का हमने हमेशा एहतराम करा है और अदालतों पे हमारा एतमाद है, और हमने आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अदालतें फैसला करें। जहाँ तक आप बात कर रही हैं इसकी अपना मॉडल टाउन की, तो 12 मई का भी वाक़या है, उसका भी आप जिक्र कर लिया करें। पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन जो है इस रोड पे शहीद हुए हैं, साने कारसाज को जिक्र कर लें आपका। लेकिन ये तो बहुत बड़ा था ना, जो कोर्ट में जो वाक़या हुआ, वकीलों को जलाया गया। आप ये देखिए, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। हमें सबकी मजम्मत करते हैं, हम सबकी मजम्मत करनी चाहिए। बात यह है कि ये गलत है। रही बात अनवर मजीद, जरदारी साहब या दूसरे, देखिए अदालतों में सारे केस मौजूद हैं, अदालतें जो फैसला करेंगी हम कबूल करेंगे, लेकिन सियासी इंतकाम के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। राणा साहब का कहना एक बार फिर यही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाई होती ये नहीं होनी चाहिए। स्टे विद अस ऑन इंसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल रेफरेंसेस के हवाले से, क्या वाकई राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ऊपर ANF का जो केस है, क्या वाकई वो हुकूमत की जानिब से क्रिएट किया गया है या इसमें कोई सदाकत है? दूसरी जानिब हमने ये भी बात की कि पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टांस है। मैं राना साहब से बात कर रही थी और जान रही थी उनसे उनके व्यूज़ के, आखिर उनको क्यों लगता है कि राना साहब जो हैं ही स्टिल इनोसेंट और वो किसी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी में मुलविस नहीं है। जी सर। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये सियासी इंतकाम है और इस इंतकाम को नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, राना सनाउल्लाह नहीं, कोई भी हो। खान साहब अपनी हुकूमत तो के दौरान हो रही है ना अभी ANF की, अभी तो ANF की पूरी अपडेट्स भी नहीं आई। आपसे कहा जब एक FIR कट चुकी है तो अब राना साहब उसको फेस करेंगे और साबित करेंगे, गलत और सही जो है वो साबित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हनीफ अब्बासी जैसे केसेस आते हैं और फिर चले जाते हैं, गायब हो जाता है पावरफुल, फिर वहाँ से बैकडोर जो है वहाँ पे फिर हुकूमत तस्लीम करे कि हम कमजोर हैं, फिर फेलियर है, घर चले जाएं, फिर खान साहब घर चले जाएं। नहीं, फिर ये हुकूमत का फेलियर हुआ या आप लोग का? हमारा कोई फेलियर नहीं। देखिए, आप लोग का मजबूत इन्फ्लुएंस इदारों को कानून उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, सब पूरी रियासत को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जनाब, ब्यूरोक्रेसी ने भी बड़ा गंद किया, कोई काम नहीं। हमने कहा हमने कभी PTV की मैं बात कर लूं, ब्यूरोक्रेसी ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। बात यह है कि पीपुल्स पार्टी ने कभी भी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अवाम पर यकीन रखा है और अवाम के लिए जद्दोजहद की है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें 1100 इन्होंने SBCA की करप्शन वाज़े है, अपनी मर्जी से कोई एक अदारा जो पीपल्स पार्टी ने किसी को छोड़ा हो, डोमेन में आ रही थी, वहां पे उन चीजों को पैसे दे के उन्होंने रफा दफा कर दिया मामला, जहां पर उनको करनी थी इंप्रोचमेंट। सुई सदरन गैस कंपनी, अब ये वफाक के अंडर है, सुई सदरन गैस कंपनी, वहां पर हमारी एक यूनियन बनी, एक PTI की यूनियन बनी, हेलीकॉप्टर नहीं कर रहे थे। लेकिन डोमेन में जो चीजें आई थी, बहुत सारी जगह साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब, ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है, पीपुल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मेयर कराची और मेयर कराची जो है और सुप्रीम कोर्ट ने बोलती है कि PTI करवा रही, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जैसा आपने कहा, एक पॉइंट उठा रहा हूं सर, इससे बात बोलिएगा, एक पॉइंट उठा रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी का ये आलम में आपकी ये सुई सदरन गैस कंपनी है, यहाँ पर हमारी एक यूनियन बनती है इलेक्शन के लिए, लेबर यूनियन, वो उसके 22 लोगों को निकाल दिया कंपनी से। वो तकरीबन 8 महीने से बैठे हैं, एहतजाज पर बैठे हैं, कभी एक दर जा रहे हैं, कभी दूसरा। उनका कसूर ये है कि इन्होंने यूनियन बनाई, PTI के नाम से यूनियन बनाई, उन्होंने निकाल दिया। मैं 3 बार खुद जा चुका हूं वहां पर,
انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے, لوگوں کو نکالا ہے جہاں ان کو پتہ ہے نشاندہی ہوگی, جہاں کرپشن کی ہے وہ پکڑے جائیں گے. مزدوروں کا بیڑا گرک کیا ہے انہوں نے, 1100-1500 لوگ ہر جگہ انہوں نے اپنے لگائے ہیں. کھمبا نوچنے کے متعارف ہے, ایسی بات نہیں ہے. کہاں سے وڈیرے اٹھا کے لگا دیے, ان کے بچوں کو لگا دیا, فٹ کر دیے, نوکریاں کر رہے ہیں, ان کے گھر چل رہے ہیں. اس بربریت پر یقین نہیں رکھتے. پڑھا لکھا آدمی وہ بیچارہ رول رہا ہے. سمجھے نا, اس چیز پر ہم یقین نہیں رکھتے, یہ غلط بات ہے. ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے بات کرنے کا مجھے جیسے دونوں بھائی بتاتے ہیں کہ زبردستی کا جو ادارہ ہے اس کا اپنا کے بی سی, جو کسی زمانے میں ایس بی سی کے بی سی تھا, ایس بی سی ہو گیا. صرف کیا یہی ادارہ بدنام کرنے کے لیے رہ گیا؟ سارے ادارے کرپشن میں, سارے ادارے. آپ جب بھی نام لو ان بیچاروں کا نام شروع ہو جاتا ہے, ان کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا. خان صاحب نے غلطی کر دی. میں بہرحال وہ بہت بڑے لیڈر ہے, میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, مگر کہنے کا مقصد ہے کہ جو اسٹیج انہوں نے پرائمری شروع کرنی تھی, انہوں نے سیکنڈری شروع کر دی. احتساب سے عوام کا کوئی تعلق نہیں. اوپر سے آئے گا, میری بات سنیں, اوپر سے آئے گا کہاں سے؟ پہلے بڑے چور پکڑے جائیں گے, لوگوں کو کھانا چاہیے. جو حال زرداری صاحب کو اندر کر دیا, میاں نواز شریف کو اندر کر دیا. سر نہیں کرنا چاہیے تھا, اندر کرنا چاہیے تھا, مگر عوام کو ریلیف دینی چاہیے تھی. کیسے دے عوام کو $10 بلین جو پیپلز پارٹی نون لیگ نے جو کھایا ہے نا, جو اب تک ہمارے پیسے تباہ ہوئے. پیپلز پارٹی نون لیگ جس کا حساب نہیں دے رہی. دیکھیے غریب آدمی کے دو دکھ ہیں. ایک تو اس کو میڈیکل فری مل جائے. سر روٹی کپڑا مکان بھی کچھ نہیں ملا. نہیں, وہ نعرے تھے, وہ گئے, وہ نعرے ختم ہو گئے. اب پتہ لگ گیا نا, دیکھیے اب جو کراچی میں الیکشن ہوا اس کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کو آپ روٹی دیتے, وہ دیتے, ایجوکیشن دیتے, اور فیسوں کے لیے مر رہے بیچارے, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور سب سے بڑی دوسری میڈیکل دیتے ہیں. بس آپ خان صاحب یہ دو چیزیں دینے میں کامیاب اگر ہو جاتے تو عوام. سر لیکن نیشنل ایکسچیکر میں کچھ موجود تو ہو جس سے دے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پورا جو ملک کا خزانہ ہے وہ تباہ و برباد. ڈیفیسٹ کو دیکھیں آپ, ہمارے نیشنل ایکسچیکر میں پیسے نہیں. ڈیفالٹر ہونے جا رہے ہو. 6 بلین کا روز پیسہ دیا جا رہا ہے. آپ ایک بتائیے مجھے, ایک بات بتائیے سر جیسے سمپل فیکٹ 6 بلین پر ڈے ہمیں آئی ایم ایف کے لون کو دینے پڑ رہے ہیں, جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلس پارٹی نے لیا تھا. $10 بلین دیے, ابھی کس دیے $10 بلین اسے بھی تو حکومتیں لیتی آئی ہیں. تو وہ سر ڈالتی گئی جیب میں, کھاتی گئی یا نکل گئی. انہوں نے بھی لیا نا, دیا خان صاحب. لیکن میں پرانے اقساط کی بات کر رہی ہوں سر, وہ ابھی تک پرانے اقساط کس سے دینی ہے, ہم قرضے میں جکڑے میں. مگر میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو 69% کے لوگ ہیں. لیکن کیا یہ پرانی حکومت کا فیلئر نہیں تھا, آ کے قرضہ لیتی رہی اور روڈ آئی ایم ایف کے پیسے سے روڈ کون بناتا ہے, ٹوٹے پھوٹے روڈ بنائے, نکل گئی. جو فیلئر تھا لوگوں نے فیصلہ کر دیا. نواز شریف صاحب اندر گئے, باہر نہیں نکلے لوگ. زرداری صاحب اندر گئے, لوگ باہر. یہ فیلئر تھا نا, انہوں نے سلیکٹ کر لیا نا ان کو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں خان صاحب ان کو ڈیلیور کب کریں گے. اچھا پہلی بات دیکھیے, آپ نے کہا میں PS-12 کا وہ ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں, آپ یقین مانیں آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے. لوگ آپ کے پاس, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے بیچاروں کے پاس. یار میں یہ کس کا کام ہے؟ اوہو بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا نا, اب کیا آپ کو کتنے سال چاہیے, کتنا ویٹ کریں گے؟ کس طرح سے اب ترکی جس طرح سے گیا, یہ 3 سال اس کو لگے, گزار دیں گے اسی چیز میں. اب 5 سال بعد یہ ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں. آخری 5 سال میں کہیں گے ہم نے کہا ہم غلط ہیں, ہم نے کہا ہم غلط ہیں, ہم نے کہا نا ہم غلط ہیں. آپ ٹھیک ہیں, آپ اچھے آدمی ہیں تو ثابت کریں اچھائی. آپ فیل ہو چکے ہیں, آپ فیل ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا تبدیلی کیا آنی تھی, کوئی تبدیلی نہیں آئی. علیمہ باجی کو پکڑے, انہوں نے جو پیسہ خٹک صاحب کو پکڑے, علیم خان کو پکڑے, ان کی قسطیں دے رہے ہیں, سب کو پکڑے. آپ چور اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسروں پہ آپ جو ہے نا اپلائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ایک آدھ منصاف روز پکڑا گیا, انصاف گھر سے شروع ہوتا ہے, انصاف گھر سے شروع ہوتا ہے. سب یہی ہوں گے, سب یہی ہوں گے, سب عدالتوں میں آپ ڈالتے جائیں, کچھ نہیں ہوگا. حوصلے کس طرح لے کر گیا, کیوں نہیں پیپل پارٹی نے حساب میں ڈالا. آج خان صاحب کے گورنمنٹ, آج خان صاحب کے ساتھ وفاقی وزراء وہ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں, وہ جیلوں میں جا رہے ہیں. سبتین ہو گئے جس طرح سے علیم خان ہو گئے, یہ کیوں نہیں گئے, یہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ان سے کیا چیزیں برآمد ہوئی ہے, ان سے کیا کیا برآمد ہوا ہے, کیا چیز انہوں نے کون سا ادارہ چھوڑا؟ یہ سب نیب زدہ ہیں سارے لوگ. رانا صاحب, خان صاحب نے اپنی تقریر میں بہت اچھی بات کی کہ عوام کو کڑوی گولی کھانی پڑے گی کچھ عرصے کے لیے, مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوائی کی ضرورت جو ہے نا مریض کو ہوتی ہے, مردے کو نہیں ہوتی.
मुर्दे को कोई जरूरत नहीं होती दवाई की। सर लेकिन मरीज इन्होंने बनाया ना, इन्होंने मरीज बना दिया। फेंक देना बाहर सर, फेंक देना। एक और नया इनके नए लीडर सर, इनके नए रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स पार्टी का एक और करप्शन केस बता देती हूँ मैं आपको। 3 करोड़ की नेशनल एक्सचेकर को एक और धचका रुबीना खालिद साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव ने सर, लोक विरसा म्यूजियम उनको हैंड ओवर किया गया, उन्होंने ये तबाही मचा दी। देखिए पाकिस्तान के शहजादे, आप लोग उनको ओन करेंगे या डिसोन कर पाकिस्तान के शहजादों के कामें नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो दुबई के नौकर है पाकिस्तान के, लेकिन अगर पाकिस्तान के मेरी बात तो सुन, आपने कहा मेरी बात तो सुन, कंप्लीट अब मेरी बात तो सुनिए जी। पहली बात तो ऐसी बात नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, सर रेफरेंस दायर हो गया, इंक्वायरी होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर पीपुल्स पार्टी किसी भी ऐसे काम की मजम्मत करती है, पीपुल्स पार्टी हिमायत नहीं करेगी। करप्शन कभी पीपुल्स पार्टी इस चीज को पसंद नहीं करती। ऐसा ही हुआ, फंड्स इनको मिले, इन्होंने पूरा 3 करोड़ का 3 मिलियन का इसमें जो है इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर खुर्द-बुर्द किया है तो इदारे मौजूद हैं, इदारे इन्वेस्टिगेशन करें उसकी। कल वाला केस, इदारे उसकी इन्वेस्टिगेशन करें हुई है, आप इनसे वो पूछें कि उसकी भी आप मजम्मत करते हैं, या जो जरदारी साहब की 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 62 करोड़ रुपए में बेच दी। सिंध असेंबली साहब जो हैं उनका भी यही 3 रेफरेंसेस दायर, उसमें से एक रेफरेंस यही खुर्द-बुर्द का। आप लोग को जो पैसा देता है मुल्क पे लगाओ, आप लोग वो खुद खा जाते हैं। देखिए अलवीना साहिबा, मेरी बात ये है, स्पीकर सिंध असेंबली साहब गिरफ्तार हैं, ट्रायल हो रहा है, तो ट्रायल के अंदर वो तो इंडिपेंडेंट है ना, तो ट्रायल करें। ट्रायल में अगर उनको बंद करें, 10 सेशन चलते हैं सर। कानून साजी के लिए तो होता है, कानून साजी अंग्रेज का कानून चल रहा है, एक कानून में अमेंडमेंट किया। मुझे मौका दें, इनके लोग असेंबली में एहतजाज करें कि क्यों बुलवाते हैं सेशन में, सेशन इनके लोग तो खुद एप्लीकेशन देते हैं कि सेशन बुलवाइए, जाएंगे ना, समझे ना, इनके लोग तो खुद बुलवाते हैं कि सेशन बुलवाइए, समझे ना, काबीना के इजलास में क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग वालों को, मुल्क लूटने वालों को इलेक्शन ऑर्डर्स के हवाले से कहा गया है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए और बाकी अरकान ने भी इससे जो है अग्री किया। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, जरूर अमेंडमेंट होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि आदमी को गुंजाइश होनी चाहिए। कानून हमारे यहाँ मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि कानून अलग अलग है, 2 किस्म के कानून है, एक मेरे पर अलग इम्प्लीमेंट करता है, एक राणा साहब पे अलग इम्प्लीमेंट करता है। अभी राणा साहब ने कहा कि इदारे तहकीकात कर रहे हैं, तो इदारे किसके? गरीब के ऊपर पूरी ताकत से कानून काम करेगा और अमीर के ऊपर उसकी बहनें, उसके बच्चे, उसके वालिदैन, उसके सब कुछ उठा के ले जाते हैं और कह रहे पकड़ लिया। मैं ये कह रहा हूँ कानून है ना, जरदारी साहब को पकड़ लिया, जायदाद उनकी इतनी कुर्की करते देते लोग, क्यों नहीं देते? सर आज कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, आपको क्या लगता है कि प्ली बार्गेन होगी या ये सिर्फ फेस करेंगे इसी तरह? होगी। मैं जितने अरसे से देखते आ रहा हूँ, बार्गेनिंग तो गुंजाइश तो होती है। और क्या प्ली बार्गेन से इतना अमाउंट रिकवर होगा जो हमारे नेशनल एक्सचेकर को धचका लगा है? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपकी इस सारी सर इसाक डार साहब के बेटे के एग्जॉटिक कार शोरूम्स दुबई में, इसाक डार साहब की JLT टावर में पूरा टावर उनका सर, और जरदारी साहब की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो ऐसी बिल्डिंग्स जिनको आप देखें आप मतलब बोले कि क्या बनाया है। इस पर दोबारा करीब से बार-बार इंस्पेक्शन करके आते हैं। खान साहब को ये 2-4 बड़े ताजे से लोग नजर आते हैं। भाई आधा पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं वो करप्शन से सबकी पकड़ होगी इंशाल्लाह। ये तमाम तर एविडेंसेस मौजूद हैं, इनके ट्रेल की क्यों बात नहीं होती कि ये कहां से बनाया? कोई बात करता है इसकी? देखिए वो शोर अपने असासे एसेट्स डिक्लेरेशन की बात आती है, ये एसेट्स कहां गायब हो जाते हैं? नहीं, ये पहली बार जो शो किए 2 अरब रुपए के इनके असासे जो इन्होंने खुद नहीं, सिर्फ सिंपल दुबई में बेशुमार है हकामे इनके निकल आते हैं। ये जो लोगों को पता है, जो कॉमन है, जो एक बंदा जानता है, वो दुबई में देखकर आता है, ये तो वो इनके एसेट्स हैं। पता नहीं यूरोप में कितने क्या इनके अयाशियां चल रही हैं, ये मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बादशाहत की जिंदगी गुजार रहे थे। कराची का तर्जुमान हूं, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो फेलियर है इस वक्त जो नजर आ रहा, क्लैप्स हो गया कि गरीब आदमी पानी खरीद के पी रहा है। आज आप देख लीजिए। ठीक है सर, मैं खत्म, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। कराची के अंदर वक्त खत्म हो गया। राना साहब आप क्या कंक्लूड करेंगे? जब एसेट्स डिक्लेरेशन की बात आती है तो तमाम तर जो हमारे लीडर्स हैं उनकी दुबई में, उनकी स्विट्जरलैंड में, उनकी पता नहीं कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, उनके शिकागो में, हर जगह उनकी प्रॉपर्टीज हैं। उनके पैनामा के एक इंसिडेंट के बाद तो और भी बहुत सारी चीजें जो हैं फैक्ट सामने आए हैं, फिर ये बातें कहाँ गायब हो जाती हैं? मैंने आपसे फिर गुजारिश की
کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. کتنی بڑی بلڈنگ کسی کی بھی ہو, اگر زرداری صاحب نے تمام اپنے احساس جو ہیں وہ ظاہر کیے ہیں, اور اگر ان وہ احساس ظاہر نہیں کیے, بالکل ظاہر کیے ہیں اور سب چیزیں موجود ہیں, اور قانون کے درمیان جو بھی آتا حائل ہونا چاہیے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جب تک ریاست طاقتور نہیں ہوگی تو ہم بھی طاقتور نہیں ہوں گے. ملک کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے. لیکن میں خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب خدارہ آپ مہنگائی پر ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. امجد افریدی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ, اور نوید میمن صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ, اور ہمیں پروگرام میں خرم نواز گنڈا پور صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. ان تمام تر مہمانوں کا پروگرام میں ہم شکریہ ادا کریں گے. اور آج اگر میں کچھ چیزیں کنکلوڈ کروں تو اس میں یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری ریاستی دہشت گردی ہے, یہ بار بار کہا جا رہا ہے, لیکن دوسری جانب کیا ماڈل ٹاؤن میں قتل عام قانون کے مطابق تھا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے تو آپ سب جانتے ہیں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ جو ہے اس کو بہت کنٹروورشل بنایا گیا. پہلے پھر لاہور بینچ کا ایک ڈیسیجن آیا کہ اس کو منظر عام پر لے آئیں, لیکن اس کے باوجود اس تمام تر ججمنٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا, صرف اور صرف بہت کم اور اس ججمنٹ میں سے کچھ جو ایکسرٹس تھے اس کو پبلک کیا گیا. آخر کیوں, اور کیا بیوروکریسی جو ہے اس میں بہت زیادہ حاوی ہے, کیا حکومت کا فیلئر ہے, اس تمام تر سینیریو میں کیا ہو سکتا ہے, فردر ڈیولپمنٹ کیا آئے گی, آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.